رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیارے محبوب رسول اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود منزہ عن العجوب بالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی قول و مقام سیاہی مقام سید سجا سرور لالا الخان نیر تابعہ سر نشین محبشہ ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تعظیم ماہ دوران جلوہ صبح عدل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحار راستار ما اوہا شاہد ماتوا صاحب علم نشراح معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازنین میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب جلیل تم ہم سب کی جمعۃ المبارک کی بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعتکاف کی نیت فرما لیجئے، نویت سنت الاعتکاف، اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت کریں گے انشاءاللہ عزوجل بہت سارے فوائد ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو میری ذات پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، اسلام ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور کامیابی کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن بھی ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے۔
اور قرآن پاک بتا رہا ہے کہ کون سے اشخاص جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کا جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس کا تعلق 18 پارے سے سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ کون پہنچے؟ اہل ایمان کا ذکر ہے، اور فلاح لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے اہل لغت جو ہیں، عربی لغت جو لکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ فلاح کسی جزوی کامیابی کا نام نہیں ہے، کہ ایک کامیابی جزوی کامیابی نہیں، ادھوری کامیابی کا نام فلاح نہیں ہے، بلکہ اہل لغت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاح ایک لفظ دنیا و آخرت میں کامیابی پر مکمل دلالت کرتا ہے۔ جس کے اوپر فلاح کا لفظ بولا جائے گویا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب لغت لکھتے ہیں ساری لغت عرب میں فلاح یہ عربی لفظ ہے، عربی گرامر میں بولا جانے والا۔ اذان کے اندر میں یہ لفظ آیا ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، بھلائی کی طرف آواز دی جاتی ہے۔ صاحب لغت لکھتے ہیں کہ عربی لغت میں لفظ فلاح سے جامع کوئی لفظ نہیں ہے۔ اہل لغت کا کہنا ہے کہ فلاح سے بڑھ کر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ یہ مکمل کامیابی پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ شخص ہر طرح سے کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، یہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہے اور دنیا کی مکمل کامیابی بھی اس کو مل گئی، اور آخرت کی تمام کامیابیاں بھی اس کو مل گئی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یہ وہ شخص ہے جو فلاح پا جاتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے کون؟ ایمان والے۔ ابھی کون ایمان والے ہیں؟ ان کے اوصاف کیا ہیں، وصف کیا ہیں؟ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ پھر ایک اور وصف بیان ہوا بڑا پیارا، وہ وصف ہے، فرمایا وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن نے وصف بیان کیا ان لوگوں کا جن کے اوصاف بیان کی، کن کے ہو رہے ہیں؟ کہ جو فلاح پائے ہوئے لوگ، جو مومن ہیں اور فلاح پا گئے دنیا و آخرت میں۔ پھر ایک اور خوبی فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں جو ان کے ہاتھ کے ملک ہیں ان کے علاوہ کسی کا طرف توجہ نہیں کرتے، صرف اپنی بیویوں پر اور اس کے علاوہ کوئی برائی نہیں کرتے۔ جو ان کے علاوہ چاہے وہ حد سے بڑھتے، وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ پھر ایک اور وصف بیان ہوتا ہے، فرمایا وہ اپنی امانتوں اور اپنے عیب کی رعایت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر ایک اور وصف بیان، سبحان اللہ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کیسے وصف ہیں، کیا وصف بیان ہے؟ یہ ان کے اوصاف بیان ہیں کہ جو فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ یہ وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ پہلا وصف ہم نے جو قرآن سے جو ہے آیت مبارکہ سنی 18 پارے کی سورہ مومنون کی پہلی آیت مبارکہ کا ہم نے جو ہے اس تلاوت کی اور اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم نے سنی، اور ان کے اوصاف اس کی تفسیر میں صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے جب نماز پڑھتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں نماز کی حالت میں، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے اور اس لیے یہ گڑ گڑاتے ہیں۔ ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں، اعضاء جو ہیں جسم کے جو پارٹس ہیں، باڈی اور پارٹس، یہ ساکن ہوتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ کھڑے ہیں تو مجسمے کی طرح، اور دل میں خوف خدا ہے، کوئی حرکت نہیں کرتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نماز میں خشوع یہ ہے، خشوع جس کو ہم کہتے ہیں نا، لفظ خشوع تو ہم نے سنا ہے، خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو، نماز پڑھے تو دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹ جائے۔ گویا جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اب گویا اس نے اپنی ذات پر تکبیر دی، اپنے نفس کو مار دیا، اب دنیا کا خیال نہ ہے یہ ہے یا اس کا رب ہے۔ یہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، وہ بے نیاز رب ہے، یہ نیاز مند ہے، عقیدت کے ساتھ کھڑا ہے، بندگی کے لیے کھڑا ہے اس رب کی جو مالک ہے کائنات کا، جو مالک ہے ارض و سما کا، جو مالک ہے
بندے کا جو مالک ہے تمام مخلوقات کا، اس کے سامنے کھڑا ہے اور خوف خدا رکھا ہوا ہے، اعضاء اس کے ساکن ہیں، گوشہ چشم سے کسی کو نہیں دیکھتا۔ آپ نے اکثر نمازیوں کو دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں۔ خشوع کا معنی یہ ہے کہ اعضاء ساکن ہوں۔ اب جہاں شریعت نے حکم دیا ہے نظر یہاں رکھنی نماز میں، تو نماز میں نظر وہیں، جائے نماز جائیں، جو جگہ نماز ہے وہاں سے نظر ہٹنی نہیں چاہیے۔ خشوع تو یہ کہتا ہے کہ نماز میں اعضاء ساکن ہو جائیں، باڈی اور پارٹس بتائے کہ یہ بندہ اللہ کی بندگی کر رہا، اس کی نماز بتائے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا، اور فرمایا کہ گوشہ چشم سے کسی کی طرف نہ دیکھے، اور کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں پلو جو ہے وہ لٹکتے ہیں۔ فقہی بات یہ ہو کہ اس کو ہم فقہی جو اعتبار سے سدل بولتے ہیں کہ ایک چادر کا پلو پیچھے اور ایک چادر کا پلو آگے لٹکا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو اس سے منع کیا گیا کہ اس طرح اپنا کپڑا نہ لٹکائے کہ شانوں آگے کی طرف لٹکتا ہو اور آپس میں نہ ملے ہوئے ہوں، اور فرمایا کہ انگلیوں کو نہ چٹکائے۔ جس طرح نمازی انتظار میں بھی ہم نے دیکھا کہ نماز میں بھی لوگ جو انگلیاں نماز کے علاوہ انتظار میں بیٹھے تو یہ انگلیاں چٹکاتے ہیں، نماز کے اندر کے علاوہ نماز بھی منع کیا گیا، اور اس قسم کی تمام حرکتوں سے باز رہے۔ اور فرمایا خشوع یہ ہے، اور خشوع یہ بھی ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز کے اندر تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور داڑھی سے اپنی داڑھی کو سلا رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہ نماز میں وہ اپنے آستینوں کو بھی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، بٹن بھی بند کر رہے ہوتے ہیں، داڑھی کو سلا رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی اس طرح کی حرکات جو ہے، حرکات و سکنات نماز کے اندر ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا نماز کی حالت میں۔ ارشاد فرمایا اگر اس شخص کے دل میں خشوع خضوع ہوتا تو یہ ہرگز ایسے نہ کرتا، داڑھی سے نہ کھیلتا، اس کا اظہار جو ہے وہ نہیں کرتا اس طرح، یعنی کہ اگر یہ خشوع خضوع کے ساتھ ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر نماز میں خشوع خضوع ہو، رغبت ہو، تو اس کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے، اس کا انداز ہی کچھ الگ ہوتا ہے، وہ نماز کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حاتم بلخی بہت مشہور گزرے، بہت پائے کے بزرگ تھے، بڑا ان کا مقام تھا۔ پوچھا آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ حاتم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا یہ حال ہوتا ہے، کیا لکھتے ہیں کہ کعبہ میری نظروں کے سامنے، حضرت حاتم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ ذہن بناتا ہوں کہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جنت میری دائیں طرف ہے، جہنم میری بائیں طرف ہے، اور کہتے ہیں کہ موت کا جو فرشتہ ہے وہ میرے سر پر ہے، معلق ہے، یعنی موت میرے سر پر معلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حاتم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں اور سجود کرتا ہوں۔ پھر ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ کعبہ میری نظروں کے سامنے ہے اور میرا پاؤں جو ہے وہ پولیس صراط پر ہے۔ ہائے ہائے کیسا تصور باندھا، پاؤں پولیس صراط پر، دائیں طرف جنت اور بائیں طرف دوزخ، موت کا فرشتہ سر پر، اور جب نماز شروع کرتا ہوں تو گویا یہ زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح نماز شروع کرتا ہوں، رکوع سجود اس میں اہتمام کرتا ہوں، اس طرح کی نماز پڑھ کر خدا سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور اس خوف سے ڈرتا بھی ہوں کہ یہ نماز کہیں لپیٹ کر میرے منہ پر نہ آتی جائے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھیں کیسا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھیں کیسا ہے، سوچ کیسی ہے، تصورات کیسے ہیں، اور پھر خوف خدا کا عالم دیکھیں کہ رو رہے ہیں اس خوف سے کہ یہ نماز ہمارے منہ پر نہ مار دی جائے۔ آج ہم 5 وقت کی نماز اگر شروع کر دیں، ہماری تعداد ہے کہ جو بے نمازیوں کو بونے سمجھتی ہے، بے نمازیوں کو سمجھتے ہیں آپ، بے نمازیوں کو بونے سمجھنے سے مراد ہے ان کو حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے لگے، بے نمازی پتہ نہیں کیسے ہیں۔ مطلب اس نگاہ سے دیکھنا، تہجد گزار جو ہے وہ 5 وقت نمازی کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے یہ عمل میں چھوٹا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے وہ چیزیں
کہ جس کی طرف ہمارے تجربات ہم دیکھتے ہیں ان معاملات کو، آ کر کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ میں نے آج تہجد پڑھی ہے. اگر کسی نے تہجد پڑھی ہے تو وہ بتانے کا مقصد کیا ہے. رات کے نوافل پڑھنے تو لوگوں میں بتانے کا مقصد کیا ہے. پھر کہیں ایسا نہیں کہ میری بابا ہو، لوگ مجھے جانے والا تہجد گزارے، راتوں کو قیام کرنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، دیکھیں یہ کیسا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر روتا ہے. کہیں ہمارے بتانے کا مقصد کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ میری بابا کریں اور مجھے تہجد گزار سمجھیں، عابد سمجھیں، پارسا سمجھیں، لوگ نیک سمجھیں کہ یہ بڑا تقویٰ اور بڑا پرہیزگار شخص ہے کہ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دکھاوا ریاکاری یہ ہماری ساری عبادت کو ضائع نہ کر دے. پیارے اسلام بھائی، نماز کے اندر خشوع و خضوع لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور وصف قرآن ان لوگوں کے بتاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب. ان کے استاد بیان ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے اندر خوبیاں یہ ہے کہ یہ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، خوف ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، روتے ہیں اور پھر بھی اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اور نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ڈر سے یہ روتے بھی ہیں. پیارے اسلام میں اللہ کرے ہمیں یہ نماز اس طرح کی میسر آ جائے، وہ قیام ہمیں بھی میسر آ جائے، وہ سجدے ہمیں بھی میسر آ جائیں. تو یہ مہینہ دیکھیں ابھی رجب المرجب کا شروع ہونے والا، ہو سکتا ہے آج جو ہے وہ چاند نظر آ جائے اور کل جو ہے وہ رجب المرجب کا پہلا دن ہو، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. رجب کا مہینہ یہ گویا بیج بونے کا مہینہ ہے، صحیح ہے. اس کے بعد شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ آبپاشی کا مہینہ ہے، یعنی رجب میں اللہ کی عبادت کر کے عبادت کا بیج بو دو، شعبان المعظم میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے، رو کے، گریہ زاری کر کے، آنسوؤں کے ذریعے اس بیج کو تقویت ہو، اور پھر رمضان مبارک فصل کاٹنے کا مہینہ. سبحان اللہ. پیارے اسلامی، اور رجب المرجب کے بارے میں احادیث کے اندر بھی روایات میں آتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے جو ہے 3 سال کا کفارہ ہے. اب کفارہ کس چیز کا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ ہے جو ہم گناہ صغیرہ کرتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے. تیسرے دن کا جو روزہ ہے وہ فرمایا کہ 1 سال کا کفارہ ہے، اور اس کے بعد ہر دن کا روزہ، ہر دن کا 1 ماہ کا کفارہ ہے. ابھی ہمارے پاس موقع کیسا بہترین ہے، اگر آج چاند نظر آتا ہے تو کل یقیناً رجب المرجب کا پہلا دن، صحیح. اس فضیلت کو پالیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے اور روزے کو تقوی کے ساتھ پورا کر دیتا ہے، وہ روزہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور مغفرت کا ذریعہ ہو جاتا ہے. آئیے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں نا بظاہر اس کو کرنا چاہیے، وہ بعض کا چھوٹا سا عمل بندے کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہو جاتا ہے. تو یہ مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے، ویسے تو ہر دن اور ہر رات کی اللہ رب العزت کی عطا فرمائی ہوئی ہے، ہر دن اور ہر رات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقام رکھا ہے، مگر کچھ ایسی راتیں ہوتی ہیں، اور رجب کی جی ہاں پہلی جو رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، اگر یہ آج چاند نظر آتا ہے تو گویا یہ رجب کی پہلی رات ہے. اور پتہ ہے آپ کو اللہ کی جو مقبول راتیں ہیں ان میں سے ایک رات رجب المرجب کی پہلی چاند رات ہے. ہو سکتا ہے آج کی رات، جس طرح شب قدر میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، 27ویں رات ہوتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اسی طرح شب برات آتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. تو آنے والی جو رات ہے، آج کی جو رات ہے، عین ممکن ہے کہ یہ رجب المرجب کی پہلی رات ہے. آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، کم از کم، چلو زیادہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ 1000 نفل پڑھیں، یہ نہیں کہتا 100 نفل پڑھیں، کم از کم 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے میرے مالک، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے عبادت کا شرف بخشا. کلمات کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو جب بندہ پکارتا ہے، دستے سوال کو دراز کرتا ہے، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے مانگنے کے طریقے کے اوپر. آپ نے دیکھا صدا لگانے والا جب صدا لگاتا ہے فقیر ہوتا ہے، بعض ایسے صدا لگاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے کہ یار اس کو دے دیں، کتنا مجبور شخص ہے. بھلے وہ مجبور نہیں، وہ الگ ایک بات ہے، مگر مانگنے کا سلیقہ اس کو آ جائے، آئے
مانگنے کا جس کو طریقہ آ جائے تو ایٹومیٹک جو ہے وہ ہمارے ہاتھ جیب کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم کچھ نکال کے اس کو دے دیتے ہیں۔ یہاں پر دنیا کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو ہم اس مالک کی بارگاہ میں سوال کریں گے جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ بڑے بڑے تاجر ہیں، کروڑوں اربی پتی جو لوگ ہیں جن کی جو ہے پراپرٹی کی جو ہے وہ معلوم نہیں، وہ بھی تو اسی مالک سے لیتے ہیں نا، اسی مالک نے ان کو بھی دیا ہے۔ بادشاہوں کو پیسہ اور خزانہ کس نے دیا؟ اسی مالک نے۔ اور یہ وہ دربار ہے جس دربار میں مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ انسان کی عزتیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ ہم دنیا دار کسی شخص سے سوال کرتے ہیں، کسی سے وہ ہم سوال کریں تو شاید ہم ایک مرتبہ کر بھی لیں اپنی مجبوری کے تحت، دوسری مرتبہ ہم سوچیں گے یار اس سے سوال کروں گا تو یہ سمجھے گا شاید یہ مانگنے والا ہے، دوبارہ زندگی میں کبھی سوال نہیں کریں گے۔ مگر اللہ رب العزت کا دربار وہ دربار ہے کہ جناب اس میں ہر روز ہر رات بلکہ ہر وقت ہر ٹائم جس وقت بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ سوال کرو وہ مالک پورے بھی کرتا ہے، عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، نہ عزت کم ہوتی ہے نہ مال کم ہوتا ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے اگر اس کا سوال پورا نہ بھی ہو، روایتوں میں آتا ہے کل بروز قیامت جب یہ بندہ مومن اٹھے گا اور اس کی وہ دعائیں جو مقبول نہیں ہوئی ہوں گی وہ نیکیاں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی اور یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوگی۔ مانگے تو صحیح، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، سلیقہ ہو، اس انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کریں کہ اے مالک تیرے سوا میرا ہے بھی تو کوئی بھی نہیں، میں مانگوں تو کس سے مانگوں، جاؤں تو کس جگہ جاؤں، جہاں جاتا ہوں اے میرے مالک سوال کرتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں۔ اے میرے مالک تیرا دربار وہ ہے کہ جس وقت میں نے ہاتھ اٹھایا اے میرے مالک میری شان میں کمی نہیں آئی بلکہ میری عزت بڑی ہے۔ اے میرے مالک تیری ہی دربار پر جب بھی میں نے دستے سوال دراز کیا ہے اے اللہ تو نے میری حاجتیں پوری کی ہیں، میں کسی اور دربار پر نہیں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا، تیرے دربار پہ مانگتا ہوں۔ اے مالک تو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ اے اللہ میں نیاز مند ہوں اور تو بے نیاز رب ہے۔ جب اس طرح سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے صاحب کہ جب ہاتھ نہیں اٹھتے زبان نہیں کھلتی، یہ کلمات دل میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اظہار ہوتا ہے دل کا، یہ نیت ہے اور نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان تصورات کی دنیا میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اے میرے سوال کرنے والا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب اس انداز میں اپنے رب سے بندہ مانگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ میرے اسلام میں بھائی نیت کریں کہ ہم بھی اس بابرکت مہینے میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے۔ جو ہم نے ابھی فضائل سنے، فضیلتیں سنی روزے رکھنے کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ پہلے دن کا روزہ رکھ کر 3 سال کا کفارہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا فرمان کا مفہوم ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ دوسرے دن کا رکھ کر 2 سال کا کفارہ، اس کو بھی ہم اس فضیلت کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ تیسرے دن کا روزہ رکھ کے ہم جو ہے وہ 1 سال کا کفارہ، اس کا بھی جو ہے فضیلت حاصل کریں۔ اسی طرح اگر اللہ نے چاہا، اللہ چاہے اور اگر یہ ہو ممکن ہو تو ہم پورے رجب کے روزے رکھیں، پھر شعبان المعظم کے روزے رکھیں اور پھر رمضان کے ساتھ اس کو ملا دیں۔ تو یہ 3 مہینے جو ہے وہ کنٹینیو بھی روزے رکھیں، تو یہ کیا بات ہے۔ اللہ تبارک